اگر علم، ایمانداری اور حلال کمائی کے باوجود انسان اپنے جائز حق کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے تو قصور کس کا ہوتا ہے، انسان کا یا معاشرے کا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے استاد کی جس نے ساری عمر دوسروں کو راستہ دکھایا، مگر آخری موڑ پر خود راستہ بھٹک گیا۔ کہانی کا عنوان ہے فیصلہ۔ دیوار پر لگے گھڑیال کی آواز پر ہیڈ ماسٹر صاحب نے تکیہ سے بمشکل سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تاریخ تبدیل ہونے کا اعلان تھا۔ آج ہزار کوشش کے باوجود آنکھوں میں نیند کے کوئی آثار تک نہیں تھے۔ سوچوں نے انہیں اس طرح اپنی گرفت میں لیا تھا کہ وہ ان سے جان خلاصی کے لیے کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لگ بھگ 40 سال پہلے اس کے ایک بزرگ نے اس کے قریبی رشتہ دار کے توسط سے ایک ملازمت کے ابتدائی کورس کے لیے اپنے کاغذات بھجوانے کا کہا تو اسے اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اسی رشتہ دار نے اپنے پاس اس کے پہلے سے موجود کاغذات ان بزرگ کے حوالے کر دیے ہیں جو خود یہ کہہ کر لیے تھے کہ اپنے بھائی جان کو دینے ہیں، انہوں نے ملازمت کے لیے مانگے ہیں۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی ناقدری پر دلی دکھ ہوا اور رشتہ داروں پر اعتماد کی پہلی اینٹ اپنی جگہ سے سرک گئی۔ جب انٹرویو کی باری آئی تو اس سے 2 درجہ کم تعلیم والے فرد کو منتخب کر لیا گیا۔ وہ ایک بار پھر شدید کرب سے دوچار ہوا کہ بزرگ نے اگر تعاون نہیں کرنا تھا تو اسے ساری کارروائی سے کیوں گزارا۔ وہ اسی تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا تھا کہ کسی نے یہ خبر دی کہ کچھ امیدواران کے احتجاج پر سب کو کورس میں داخلہ دے دیا گیا ہے۔ یہ خبر آنے تک اس کی والدہ کی رحلت کو 2-4 ہفتے گزر چکے تھے۔ ماں کی جدائی کے دکھ نے اس کی سوچ بدل کر رکھ دی تھی۔ زندگی کی بے ثباتی اور دنیا میں عارضی پڑاؤ نے اسے اس کورس میں جانے سے روک دیا۔ عمومی معلومات کے مطابق اس کورس کے بعد ملازمت میں رزق کماتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز اور جائز و ناجائز کا خیال باقی رہنا محال تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کسی کے مشورہ اور نصیحت پر کان نہ دھرے اور کورس کے لیے جانے کا سوچا بھی نہیں۔ اس نے مزید پڑھنے اور تدریس ایسے مقدس شعبہ میں جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ سخت محنت اور مسلسل کوشش کے بعد تعلیم مکمل کی اور شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ترقی کرتے کرتے ہیڈ ماسٹر بن گیا۔ جب گریڈ 18 ملا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ علاقہ بھر کا پہلا فرد تھا جو اس مقام پر فائز ہوا تھا۔ اس کی شرافت، علمی حیثیت، ایمانداری اور مقام و مرتبہ کی وجہ سے ہر کوئی اس سے عزت و احترام سے پیش آتا۔ اس کی خواہش تھی کہ اپنی سروس کا اختتام اس کے اپنے گاؤں کے اسکول میں ہو۔ اس نے اپنی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گاؤں کے اسکول میں ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر دیا۔ اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی سیٹ کافی عرصہ سے خالی ہونے کی بنا پر اس کا خیال تھا کہ اسے فوری طور پر اپنے گاؤں بھیج دیا جائے گا، مگر اپنے شعبہ کو عمر عزیز کی سوغات پیش کرنے کے باوجود اس کی معمولی سی خواہش اس وقت حسرت کا روپ دھارنے لگی جب افسران بالا نے اسے اپنے پہلے ادارہ میں سروس جاری رکھنے کی تلقین کر کے درخواست رد کر دی۔ وہ کسی وجہ سے اس کے ساتھ نالاں تھے اور اسے حد المقدور اس کی اوقات بتانے پر تلے بیٹھے تھے۔ 3-4 ماہ تک جب اس کی ٹرانسفر نہ ہوئی تو اس نے مایوس ہو کر چپ سادھ لی۔ اس سال میٹرک کے امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہونے پر اس نے اپنے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے کو کالج میں داخلہ لینے کا کہا تو اس کے تیور سے اسے لگا کہ بیٹا مزید پڑھنے کے حق میں نہیں ہے۔ جوان اولاد پر دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اس نے اپنی زوجہ کو بیٹے سے بات کرنے کا کہا۔
وہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ شام کو سکول سے تھکا ہوا گھر لوٹا تو زوجہ کو اپنی ٹرانسفر کی خوشخبری سناتے ہوئے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا کچھ دیر بعد سلام کر کے کمرہ میں داخل ہوا اور والدین کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بہت تحمل سے بیٹے سے کالج میں داخلہ کی بات کی تو بیٹے نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ امی جان کو ساری بات بتا دی ہے، ان سے پوچھ لیں۔ اس پر اس نے اسے خود بتانے پر اصرار کیا، اسے اعتماد دے کر کھل کر اپنی سوچ بیان کرنے کا کہا۔ جب بیٹے نے بولنا شروع کیا تو اسے لگا کہ اس کا پوری زندگی کا فلسفہ ہی بیکار ہو گیا ہے۔ عمر بھر خون پسینہ کی حلال کمائی اپنی اولاد کو کھلانے کے باوجود ایک واقعہ نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس کی انجانے میں ایک غلطی نے اس کی برسوں کی ریاضت کو بے معنی بنا کر رکھ دیا تھا۔ بیٹا کہہ رہا تھا، ابا جان اس تعلیم اور مقام و مرتبہ کا کیا حاصل جب بندہ اپنا جائز حق بھی نہ حاصل کر سکے۔ گاؤں کے سکول میں سیٹ موجود ہوتے ہوئے آپ اپنی ٹرانسفر نہ کرا سکے۔ معاشرہ میں حقیقی مقام تو چچا نواب خان کا ہوا، جن کے ڈیرے پر ہر وقت لوگوں کا رش رہتا ہے۔ عید پر میں نے خود دیکھا کہ گاؤں کا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو انہیں ملنے نہ آیا ہو۔ آپ نے علم اور شعور کی روشنی بانٹنے میں ایک عمر بتائی ہے، مگر ہم نے تو کبھی کسی ملاقاتی کو اپنے دروازہ پر نہیں دیکھا۔ میں نے اس وقت ہی مزید تعلیم کی بجائے پٹوار کورس میں داخلہ کا فیصلہ کر لیا تھا جب آپ نے چچا نواب خان کو یہ کہہ کر ٹرانسفر کا کہا تھا کہ بھائی آپ پٹواری ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، مجھ پر احسان کر دیں، افسر بالا سے آپ کا یارانہ ہے، میری ٹرانسفر کرا دیں تاکہ ملازمت کے آخری ایام اپنے گاؤں میں آرام سے گزار سکوں۔ وہ بیٹی کی بات سن کر لاجواب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کورس میں خود اس کا داخلہ نہ لینا درست فیصلہ تھا کہ غلط۔ زندگی میں اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا حاصل کیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس قیمت پر حاصل کیا۔ علم دیر سے ثمر دیتا ہے اور طاقت فوراً، مگر تاریخ گواہ ہے کہ وقتی فائدہ نسلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور سچائی چاہے تنہا ہو مگر آخرکار سرخرو ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں اور دیر تک یاد آتی رہیں، یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔